یہ کراچی کی وہی بے رحم شام تھی جب آریہ خان نے اپنی زندگی کا سب سے خطرناک فیصلہ کیا تھا۔ آرٹ گیلری کے کونے میں کھڑی وہ اپنے ہاتھ میں وائن گلاس لیے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا نیا کلیکشن تھریڈز آف ڈریمز آج پہلی بار پیش کیا جا رہا تھا۔ آپ کا کام واقعی بہت خوبصورت ہے۔ آواز اتنی گہری اور مدھم تھی کہ آریہ کا دل ایک دم سے رک گیا۔ وہ مڑی تو سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا، لمبا قد، تیز نین نقش اور آنکھوں میں ایک ایسا جادو کہ آریہ کی سانسیں ٹھہر گئیں۔ شکریہ۔ آپ کون ہیں؟ آریہ نے پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب کپکپاہٹ تھی۔ فرحان احمد، میں آپ کے کام کا بہت بڑا مداح ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں کچھ چھپا ہوا تھا۔ ایک ہفتے بعد آریہ کے گھر میں شام کا وقت، فرحان کی آمد سے پہلے وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ 7 دن میں فرحان سے اس کی زندگی کا جیسے حصہ وہ بن گیا ہو۔ روزانہ کے فون کالز، رومانٹک ڈنرز اور رات گئے تک باتیں۔ آریہ، تم نے کبھی سوچا ہے کہ کبھی کبھی خوشیاں اتنی جلدی آتی ہیں کہ ڈر لگتا ہے؟ فرحان نے اس شام کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تو تھا جو آریہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ محبت میں ڈر کیسا؟ آریہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تو میرے ساتھ ہو، یہی کافی ہے۔ فرحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کچھ کہنا چاہا لیکن رک گیا۔ اس کے چہرے پر پچھتاوے کا جیسے سایہ تھا۔ 2 ہفتے بعد رات کے 11 بجے آریہ کے فون کی آواز نے رات کی خاموشی توڑی۔ نعیمہ کی گھبراتی ہوئی آواز آئی۔ آریہ، تم فوراً گھر سے نکل جاؤ۔ فرحان وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ کیا مطلب؟ نعیمہ، تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ایک خطرناک آدمی ہے آریہ۔ اس کا اصل نام عمران ہے اور وہ ایک انٹرنیشنل اسمگلنگ رنگ کا حصہ ہے۔ اس نے تمہارے قریب آنے کی کوئی اور وجہ کی ہے۔ آریہ کا ہاتھ یہ سن کر کانپ گیا۔ فون گر گیا۔ بالکل اسی وقت گھر کی گھنٹی بجی۔ آریہ نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو فرحان باہر کھڑا تھا، لیکن اس کا چہرہ بالکل مختلف تھا، پہلے جیسی نرمی نہیں تھی۔ آریہ، مجھے تمہارے ساتھ بات کرنی ہے۔ تم نے سب کچھ جان لیا ہے نا؟ فرحان نے کہا۔ آریہ کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن حوصلہ بھی۔ ہاں، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہاری محبت سچی تھی یا یہ بھی جھوٹ تھا؟ فرحان نے آنکھیں بند کی۔ آریہ، میں تمہارے پاس اصل میں کسی اور مقصد سے آیا تھا، لیکن جب سے تمہیں دیکھا ہے، جب سے تمہاری محبت میں گرفتار ہوا ہوں، میں نے سب کچھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اچھا، مجھے کیسے یقین آئے؟ فرحان نے اپنے جیب سے کرائمز کی ایک فائل نکالی۔ یہ میرے تمام کرائمز کی فائل ہے، میں یہ پولیس کو دے دوں گا، صرف ایک کنڈیشن پر۔ کیا؟ تم میرے ساتھ آؤ گی، ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے۔ میں سب کچھ چھوڑ کر صرف تمہارے ساتھ نئی زندگی شروع کروں گا۔ آریہ نے فرحان کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، ندامت تھی اور بے پناہ محبت تھی۔ فرحان یا عمران یا جو بھی تمہارا نام ہو، میں تمہیں اس کنڈیشن پر معاف کر سکتی ہوں کہ تم پہلے اپنے گناہوں کی سزا پاؤ۔ اگر تمہاری محبت سچی ہے تو سرنڈر کرو، جیل جاؤ، میں انتظار کروں گی۔ فرحان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم انتظار کرو گی؟ ہاں، کیونکہ میں سمجھ گئی ہوں کہ محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوڈ ونس کو اور اس کے غلط کو نظر انداز کر دیں۔ اصل محبت تو یہ ہے کہ ہم اپنے بہتر انسان بننے میں مدد کریں۔ 6 مہینے بعد فرحان نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا اور اس کی معلومات سے اسمگلنگ نیٹ ورک کا ایک گروہ پکڑا گیا۔ عدالت نے اس کی کوآپریشن کو دیکھتے ہوئے اس کی سزا کم کر دی اور آج وہ جیل سے باہر آ رہا تھا۔ گیٹ کے باہر آریہ کھڑی انتظار کر رہی تھی، اپنے ہاتھ میں سفید گلاب لیے۔ آریہ، اس کی آواز میں شکر گزاری تھی۔ میں نے کہا تھا نا، انتظار کروں گی، آریہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں آ گئے۔ کراچی کی شام میں ایک نیا سورج طلوع ہو رہا تھا، محبت، معافی اور نئی امیدوں کا۔ کبھی کبھی زندگی میں سب سے خوبصورت کہانیاں وہاں سے شروع ہوتی ہیں جہاں ہم سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ آریہ اور فرحان کی محبت نے ثابت کر دیا کہ سچی محبت کسی بھی آزمائش سے گزار کر مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ محبت صرف جذبات کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو بہتر انسان بنانے کا عہد بھی ہے۔